مشرق ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج پاکستان میں صحافت کی حالت کتنی مضبوط ہے؟ یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے جب ہم صحافت کے اہم کردار پر غور کرتے ہیں، جسے اکثر جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی صحافیوں کی حالت زار ہے۔ ایک تشویشناک موڑ لیا۔ ان آوازوں کو خاموش کرنے کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک لہر کا اثر ہوتا ہے معاشرے کے۔ جب صحافیوں کو خاموشی پر مجبور کیا جاتا ہے، شکار متنوع آرا کی متحرکیت ختم ہو جاتی ہے اور بتدریج زوال پذیر ہوتا ہے، جس سے ہماری اجتماعی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ شناخت صحافیوں کے ساتھ نمٹنے، انہیں اپنے گھر اور خاندان چھوڑنے پر مجبور کرنے کا حکومتی انداز سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ انہیں 40 کی دہائی میں ہی کیوں اکھاڑ پھینکا جائے، ان کی زندگیوں میں خلل ڈالا جائے اور نئے سرے سے آغاز کرنے کو کہا جائے۔ درمیانی عمر میں ایک نئی شروعات پر مجبور کرنا ایک چیلنج ہے جو مالی سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ ان صحافیوں کی جذباتی بہبود پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ خاموش ہونے والے پر جبری خاموشی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ سوال ان صحافیوں کے دلوں میں گونجتا ہے جنہیں اپنے گھر اور پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان سے جانا پڑا۔ جذباتی اور جسمانی لاگت بہت زیادہ ہے، بکھری ہوئی روحیں اور بگڑتی ہوئی صحت بدقسمت ضمنی مصنوعات ہے۔ لیکن اتنا سخت سلوک کیوں؟ یہ جبری جلاوطنی کیوں؟ صحافی جمہوریت کا صرف چوتھا ستون ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں جو متنوع نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تنوع ہی معاشرے کو تقویت بخشتا ہے، جو اسے متحرک اور متحرک بناتا ہے۔ پھر بھی جب ہم ان آوازوں کو خاموش کرتے ہیں تو ہم ایک خلا پیدا کر دیتے ہیں، ایک ایسا خلا جو معاشرے کے تانے بانے کو دھیرے دھیرے بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اس خاموشی کا خمیازہ صرف صحافیوں کو ہی نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر معاشرہ برداشت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو نیچے دھکیلنا طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ مزاحمت پیدا کرتا ہے اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آئیے اپنے صحافیوں کی قدر کریں، ان کی آواز کا احترام کریں اور اس تنوع کا جشن منائیں جو وہ ہمارے معاشرے میں لاتے ہیں۔ ایک کامیاب معاشرے میں متحرک صحافت کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کامیاب جمہوریتوں میں میڈیا ایک آئینہ کا کام کرتا ہے جو معاشرے میں ہونے والے واقعات کی عکاسی کرتا ہے، شفافیت اور احتساب کو فروغ دیتا ہے۔ یہ وہ معاشرے ہیں جہاں صحافت صرف اشتہارات کی آمدنی سے حاصل ہونے والی چمک اور گلیمر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیشے کی سالمیت اور کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ حکومت نے اشتہارات کی آمدنی کے ذریعے بے شمار دولت مند افراد پیدا کیے، لیکن اچھی صحافت کو فروغ دینے میں ناکام رہی۔ یہ پھلتی پھولتی جمہوریتوں میں میڈیا کے مثبت کردار کے بالکل برعکس ہے۔ تو ہم اسے کیسے بدل سکتے ہیں؟ پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا معاشرہ بنا کر، جہاں احسان اور احترام سب سے اہم ہے، جہاں صحافت صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ عوامی خدمت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو مختلف آرا کا احترام کرتا ہے اور انہیں متحرک جمہوریت کے اہم حصوں کے طور پر اہمیت دیتا ہے۔ یہ امیر ہونے کے بارے میں نہیں بلکہ خوش رہنے کے بارے میں ہے۔ پاکستانی معاشرے کے متحرک رنگ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے متحرک رنگوں کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کمرے میں ہاتھی کو مخاطب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی اداسی ہوا بھاری ہے اور عوامی روح اداسی کی حالت میں ہے، لیکن ہم اسے اپنی میراث نہیں رہنے دے سکتے۔ ہمیں صبر، احترام اور مہربانی کی ثقافت کو فروغ دینا چاہیے، جہاں ہر ایک کی آواز اہمیت رکھتی ہے، چاہے ان کی رائے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ یہ متنوع آوازیں ہیں جو معاشرے کی ہم آہنگی اور متحرک بناتی ہیں۔ ہمارے صحافیوں، ہمارے معاشرے کے کہانی کاروں کے ساتھ دشمنی کی نہیں، مہربانی سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ، ان کی کہانیاں ہمارے معاشرے کی روح کی عکاسی کرتی ہیں۔ آئیے ان شیشوں کو اس خوف سے توڑ نہ دیں کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بجائے آئیے ان کا استعمال اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کریں، اپنے معاشرے کو ان متحرک رنگوں سے رنگنے کے لیے جن پر کبھی فخر کیا جاتا تھا۔ آئیے پاکستان میں اپنے معاشرے میں متحرک رنگ واپس لانے کے لیے کام کریں۔ برائے مہربانی آئیے اپنی صحافت کے ساتھ حسن سلوک کریں۔